السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے نبی تھے اور رشتے میں ان کے بھتیجے بھی تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کی طرف بھیجا جو بیت المقدس کے پاس بسی ہوئی تھی، جسے سدوم کہا جاتا تھا۔ یہ زمین سرسبز اور شاداب تھی، یہاں پر ہر طرح کے اناج کی کثرت تھی۔ اس قوم کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جبھی اس قوم کو قوم لوط کہا جاتا ہے۔ اس قوم میں اس وقت ایسی برائی تھی جو اس سے پہلے کسی قوم میں نہیں تھی۔ اس قوم کے مرد اپنی جسمانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مردوں کے پاس جاتے تھے، اور یہ بے حیائی اتنی عام ہو گئی تھی کہ وہ اس کام کو برا نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس پر فخر کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس بے حیائی کے کام کی شروعات شیطان نے کی۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان بن کر آیا اور اپنے ساتھ وہاں کے مردوں کو برا کام کرنے کے لیے بہکایا۔ اس وجہ سے قوم لوط میں یہ برائی پیدا ہوئی۔ وہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی ہوس پوری کرنے لگے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، اللہ کے عذاب کی دھمکی دیتے رہے، لیکن اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم لوگ ایسا برا اور بے حیائی کا کام کر رہے ہو جو آج تک دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ وہ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے تھے۔ مجھے ڈر ہے کہ تمہیں ایک دن اللہ کا عذاب آ گھیرے گا۔ میں تم سے دعوت حق دینے کی کوئی قیمت نہیں مانگتا، میرا اجر میرے رب کے پاس ہے۔ اس بات پر ان کی قوم کے جو دولت مند سردار تھے، انہوں نے کہا، ہمیں مت سکھاؤ، بڑے پاک صاف بنتے ہو، اگر تم نے نصیحت دینا بند نہیں کی تو ہم تمہیں شہر سے باہر نکال دیں گے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم میں دن رات تبلیغ کی اور تیرے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ اپنے کفر میں اور آگے بڑھ گئے۔ اب ان کا فیصلہ تو ہی کر۔ پھر اللہ نے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے بھیجے۔ وہ فرشتے خوبصورت نوجوان کی شکل میں زمین پر پہنچے اور وہ حضرت لوط کے ہاں مہمان بن کے آئے۔ حضرت لوط کو اپنی قوم کا پتہ تھا، اس لیے وہ اپنے کم سن خوبصورت مہمانوں کو دیکھ کر غمگین ہو گئے۔ آج کا دن مصیبت کا دن ہے۔ پھر وہ جلدی سے اپنے مہمانوں کو اندر لے گئے، لیکن ان کی بیوی نے اپنی قوم کے امیر سرداروں کو اپنے گھر پر آئے ہوئے مہمانوں کی خبر دے دی۔ پھر وہ سردار لوط علیہ السلام کے گھر آ پہنچے۔ پھر لوط کو کہا کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ لوط علیہ السلام نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، میں ان کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کروں گا، مجھے ان کے سامنے رسوا نہ کرو۔ قوم کی عورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر لو اور اپنی جسمانی خواہشات ان سے پوری کرو۔ مگر ان کی قوم باز نہیں آئی اور کہا، تم جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم تمہیں کل صبح تک کی مہلت دیتے ہیں۔ یہ کہہ کے وہ لوگ چلے گئے۔ اپنی بے بسی پر حضرت لوط علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ ان کی قوم کے لوگ زیادہ اور طاقتور بھی تھے۔ تب فرشتوں نے کہا کہ اے لوط، گھبرانے کی بات نہیں، ہم عذاب کے فرشتے ہیں، اللہ نے ہمیں آپ کی قوم کو عذاب دینے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ اور آپ کے ساتھ جو لوگ ایمان لے آئیں، وہ لوگ صبح ہونے سے پہلے یہ بستی کو چھوڑ کر چلے جائیں، اور خبردار کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے۔ لوط علیہ السلام اور ان کے لوگ صبح ہونے سے پہلے بستی چھوڑ کے جا چکے تھے، صرف
لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئی کیونکہ وہ بھی کافر تھی۔ فرشتوں نے زمین کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا اور تقریباً 40 کلومیٹر گہرے زمین میں دھسا دیا۔ پھر ان پر پتھروں اور تیزاب کی بارش ہوئی۔ پھر اس طرح ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ آج بھی وہ جگہ بحر مردار یا بحر لوط کے نام سے مشہور ہے، جسے لوگ ڈیڈ سی کے نام سے جانتے ہیں۔ جانے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔